وحدها والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. كذبت عاد المرسلين جھٹلایا قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو قال لهم جب کہا ان کو ہود ان کے بھائی حضرت ہود نے الا تتقون کہ تم بچتے نہیں ہو کفر و شرک سے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے واطیعون اور اطاعت کرو میری وما اسألکم علیہ من اجر اور میں تم سے سوال نہیں کرتا اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اتبنون کیا تم بناتے ہو بکل ریع ہر اونچی جگہ پر آیتن نشانی تابسون کھیلتے ہو تم وتتخذون مصانع اور بناتے ہو کاریگریاں لعلکم تخلدون تاکہ شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جبر و قہر کرتے ہوئے فاتقوا اللہ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو واطیعون اور میری اطاعت کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوموں کا ذکر ہوا. اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین جھٹلایا قوم عاد نے اللہ کے رسولوں کو. یہاں پر بھی صیغہ جمع کا استعمال کیا. رسول تو ایک حضرت ہود علیہ السلام ہی ان کی طرف مبعوث ہوئے. سب رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیغمبر کی دعوت سب پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی تو ایک پیغمبر کو جھٹلانا سارے نبیوں کو جھٹلانا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1.25 انبیاء کرام میں سے کسی ایک نبی کا انکار بھی اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ یہودی ہیں اپنے نبی کو مانتے ہیں لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. تو کوئی بھی کسی بھی ایک نبی کا انکار کرنا سارے نبیوں کا انکار کرنا ہوتا ہے. یہ قوم عاد ارم کی نسل میں سے تھے. اور ارم کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عاد بن ارم بن سام بن نوح یہ ان کا شجرہ نسب تھا. حضرت نوح علیہ السلام ہی کی آگے جو نسل تھی اس سے آگے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت عطا فرمائی تھی بڑے اونچے قدوں والے جن کے بارے میں خود رب العالمین قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ فجر میں فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد کہ یہ قوم ہم نے ایسی بنائی تھی کہ اس جیسی قوم دوبارہ ہم نے نہیں بنائی. بڑے اونچے قد والے بڑی طاقت والے سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کی. فرمایا قال لهم اخوهم هود الا تتقون حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم بچتے کیوں نہیں؟ جو تم شرک کر رہے ہو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو اس سے اپنے آپ کو بچاتے کیوں نہیں؟ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تمہارے پاس. اس نے تمہیں طاقت عطا کر دی تمہیں سب کچھ دے دیا کتنی نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو اس کی لیکن اس کی بات نہیں مانتے. انی لکم رسول امین
میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، امانت دار ہوں۔ ہر رسول نے، ہر نبی نے امین ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے ملتا ہے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ جو پیغام اللہ تعالیٰ مجھے دیتے ہیں وہی پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، نہ کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی کر سکتا ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مان لو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ اور اس کے بعد دوسری بات حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں پر بھی فرمائی کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سارے انبیاء نے یہی کہا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم توحید کی دعوت دے کر دولت کمانا چاہتے ہیں، تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم توحید کی دعوت دے کے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی معاوضہ لینا چاہتے ہیں، کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں تم سے کسی قسم کے معاوضے کی امید نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے معاوضے کی امید رکھتے ہیں، وہی ہمیں اپنا اجر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تم سے یہی مطالبہ ہے کہ تم ہماری بات مانو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، ظلم و ستم سے، کفر و شرک سے توبہ کر لو، اسراف سے توبہ کر لو، بس یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم عاد جہاں پر مشرک تھی، کافر تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور بیماری بھی تھی کہ یہ اسراف کرتے تھے۔ اتبنون، اسی کا ذکر آگے فرمایا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بڑی بڑی اونچے اونچے ٹیلوں پر، پہاڑوں کے اوپر نشانات بنا دیتے، اونچے اونچے مینار کھڑے کر دیتے، دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو پیسے اڑاتے تھے، اونچے اونچے مینار بناتے، اونچی اونچی نشانیاں بناتے، اونچی اونچی محلات اور عمارتیں تعمیر کرتے لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اس لیے آگے فرمایا کہ تم عالی شان عمارتیں بناتے ہو، نقش و نگار کر کے فضول خرچی کرتے ہو، تم تو یہ سارے کام ایسے کر رہے ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، جیسا کہ تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے۔ تفسیر مظہری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دولت کو مٹی اور گارے میں لگا دیتا ہے، پھر وہ اونچے اونچے محلات بناتا ہے، اس کی دولت کسی اچھی جگہ پہ نہیں لگ رہی ہوتی، بس انہی کاموں کے اندر، نقش و نگار میں اور فضول کاموں میں لگ رہی ہوتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کو یہ بھی فرمانا ہے کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے باعث وبال ہوگی سوائے اس کے جو ضروری ہے، جس سے اس کی رہائش مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ اپنی جھونپڑی کی مرمت کر رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے محبوب جھونپڑی کی مرمت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صرف ایک جملہ بولا، الامر اعجل من ذالک، معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے، تمہیں کیا پتا تم جس کو جھونپڑی کی مرمت کر رہے ہو اس کے اندر تمہیں ایک لمحہ رہنا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ موت تو تمہارے سر پہ کھڑی ہے اور تم ادھر کی تیاری کی بجائے اپنی جھونپڑیاں ٹھیک کر رہے ہو۔ تو حود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، لوگوں تم کیا کر رہے ہو؟ یہ اونچی اونچی نشانیاں بناتے ہو، اونچے اونچے مینار کھڑے کرتے ہو دولت دکھانے کے لیے، بڑے بڑے عالی شان بنگلے اور کوٹھیاں بنا رہے ہو، تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، حالانکہ موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت آ جائے۔ اور اگلی بیماری اور جرم کیا تھا ان کا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِ، جب کسی پر ظلم کرتے، کسی دشمن کو پکڑتے تو بڑے جبر و قہر کے ساتھ پکڑتے تھے، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوئی تھی، من اشد منا قوہ کا نعرہ مارتے تھے، ان سے طاقتور کون کوئی آئی نہیں۔ یہ ایسے طاقتور تھے کہ کسی بندے کو اگر پکڑتے اس کی کھوپڑی کو تو اس کا بھیجا باہر نکال دیتے تھے، اگر کسی آدمی کو زور سے پکڑتے اس کی پسلیاں توڑ دیتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے تھے، صرف ایک بار ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے، بڑی طاقت۔ تو یہی فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے جبر و قہر کے ساتھ پکڑتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے، اس کا بھیجا نکال دیتے، اس کی پسلیاں توڑ دیتے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان سارے کاموں کو چھوڑ دو، واطیعون، اور میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ، میں جو دعوت تمہارے پاس لے کے آیا ہوں دنیا کے اندر کچھ نہ بناؤ، آخرت میں اپنے محلات کی فکر کرو۔
دنیا کے اندر اپنا پیسہ نہ اڑاؤ بلکہ آخرت کے لیے اپنے پیسے کو ذخیرہ کر لو. فاتقوا اللہ، میری بات اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مان لو. جو باتیں میں تمہارے پاس لے کے ان پر عمل کرو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. اللہ تبارک